روحانیت کی تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک کوڑی کا مریض تھا، دوسرا اندھا تھا اور تیسرا ایک گنجا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا۔ وہ سب سے پہلے کوڑی والے مریض کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ اس فرشتہ نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اس وقت اس کا پورا جسم اچھا ہو گیا، اس کا جسم خوبصورت ہو گیا، اچھی کھال جسم پر نمودار ہو گئی اور رنگت خوبصورت ہو گئی۔ پھر اس فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سے مال سے محبت ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ سے زیادہ محبت ہے۔ پھر اس فرشتہ نے اس کو ایک اونٹنی دے دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ ایک گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں، کیونکہ ان بالوں کی وجہ سے، ان بالوں کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال اس کے سر پر نکل آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے پسند ہے۔ تو پھر فرشتے نے اس کو ایک گائے دے دی اور کہا، اللہ اس میں تمہیں برکت دے۔ اس کے بعد پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ اچھا ہو گیا اور پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ پس فرشتے نے اس کو ایک بکری دے دی اور کہا، اللہ پاک تمہیں اس میں برکت دے۔ تینوں جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے دنوں بعد اس کی اونٹنی سے جنگل بھر گیا۔ اس طرح گایوں سے اور بکریوں سے جنگل بھر گیا۔ پھر وہ سب امیر ترین اور اچھے خوش باش زندگی بسر کرنے لگے سب۔ پھر وہ ایک دن فرشتہ پھر انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور جو کوڑی کے مریض تھا اس کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، مجھے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ سوائے خدا کے اور تیرے نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی ہے، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، اس پر سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں گا۔ اس کوڑی کے مریض نے کہا، یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں جانتا ہوں، کیا تو کوڑی کا مریض نہیں تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے؟ تو مفلس نہیں تھا، پھر تجھے خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس کوڑی نے کہا، کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ دوسرے گنجے آدمی کے پاس گیا اور اس سے بھی وہی سوال کیا۔ اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اس کے بعد فرشتہ اس اندھے کے پاس گیا اور کہا، میں مسافر ہوں، میرے پاس سامان نہیں ہے، خدا کے لیے میری کوئی مدد کرو، میرے پاس کچھ وسیلہ نہیں ہے، اور اللہ کے نام پر جس نے تجھ کو دوبارہ نگاہی بخشی ہے، تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ اس سے میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ بے شک میں اندھا تھا۔ اس آدمی نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا، جتنا چاہیے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں تم سے کسی چیز کے لیے تمہیں نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا، تو
تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش کرنے مقصود تھی، سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ خیال کرنا چاہیے ان دونوں کوڑی اور گنجے کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا۔ اللہ نے ان کی تمام نعمتیں چھین لی اور وہ ویسے ہی ہو گئے، اور خدا تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہوئے۔ اور اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے دیکھیں اللہ پاک نے اس کو مزید مال میں اضافہ کر دیا، اور خدا اس سے دنیا میں اور آخرت میں بھی راضی ہوا، اور دونوں دنیا جہان میں وہ کامیاب رہا۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔